السلام علیکم کلاس۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عمل تعلیم میں فلسفے کا کردار۔ عمل تعلیم میں فلسفیانہ طریقہ کار کا استعمال جو تعلیم کو سمجھنے اور اس کے مسائل کے حل کرنے میں ہماری مدد کرے، ہم اسے فلسفہ تعلیم کہتے ہیں۔ فلسفہ تعلیم کا تعلیمی عمل میں کردار جو ہے وہ مندرجہ ذیل نکات سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، جس طرح فلسفہ انسانی زندگی کو مجموعی تناظر میں اور کلی حیثیت سے دیکھتا ہے، اسی طرح فلسفہ تعلیم عمل تعلیم پر بحیثیت مجموعی بحث کرتا ہے اور کلی حیثیت سے اس کے تعین اور استوار یعنی اس کو بنانے میں مدد دیتا ہے۔ نظام تعلیم کا اہم ترین عنصر مقاصد تعلیم ہے۔ آپ کے اس ٹاپک میں جو ڈسکس کیا جائے گا وہ بیسیکلی فلسفے اور تعلیمی عناصر کا آپس میں تعلق ہم دیکھیں گے۔ آپ نے تعلیمی عمل کے عناصر اپنی کتاب کے پہلے چیپٹر میں پڑھے ہیں اور مقاصد تعلیم پر آپ نے پورا ایک چیپٹر جو نمبر 2 ہے وہ ریڈ کیا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس لیسن کو ان 2 اسباق کی روشنی میں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے فلسفے کا جس چیز سے ہم تعلق جو ہے وہ ڈسکس کریں گے وہ ہے نظام تعلیم کے مقاصد۔ نظام تعلیم کا اہم ترین عنصر مقاصد تعلیم ہے۔ مقاصد تعلیم کا تعین فلسفہ حیات یا نظریہ حیات کی روشنی میں کیا جاتا ہے، جسے معاشرہ بحیثیت فلسفہ بحیثیت زندگی کا کوڈ آف لائف جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ ان مقاصد تعلیم کا تعین فلسفہ تعلیم کے بتائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ نمبر 2، فلسفہ تعلیم پورے نظام تعلیم میں بحیثیت روح کے جاری اور ساری رہتا ہے۔ نمبر 4، فلسفہ تعلیم تمام عناصر تعلیم کو آپس میں مربوط، منظم، مترتب یعنی آپس میں جوڑے بنانے میں یا آپس میں قائم رکھنے میں یا آپس میں تعلق ان کا قائم رکھنے میں ایک مرکز کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ فلسفہ تعلیم کے بغیر نظام تعلیم کے جتنے بھی عناصر ہیں ہم انہیں اکٹھا یا ان میں رابطہ نہیں قائم رکھ سکتے۔ تعلیم کا ایک اہم عنصر نصاب تعلیم ہے۔ تعلیمی نصابات اور درسی کتب کی تدوین و تشکیل یعنی درسی کتب کی تیاری مقاصد تعلیم کے مطابق ہوتی ہے۔ اس طرح فلسفہ نصاب سازی کے نصاب کی تیاری کے عمل میں اہم حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ مواد نصاب، جیسا کہ آپ نے نصاب کے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ نصاب کے 2 حصے ہوتے ہیں، مواد اور ہم نصابی سرگرمیاں۔ تو جب بھی ہم نصاب کے لیے مواد منتخب کریں گے تو وہ فلسفہ کے حیات کے مطابق منتخب کریں گے۔ اگر کوئی قوم یا کوئی معاشرہ فلسفہ حواس خمسہ کے علم کو معتبر سمجھتا ہے تو اس فلسفے کے تحت جو نصاب بنے گا اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی یا حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والا علم اور اس سے متعلقہ مضامین جو ہیں وہ مرکزی حیثیت حاصل اختیار کریں گے یا انہیں زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس ایسا معاشرہ جس میں وحی الہی کو علم کا معتبر ذریعہ تسلیم کیا جاتا ہو تو وہاں پر ایسا نصاب بنے گا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور اس میں قرآن اور حدیث کو ہم مرکزی حیثیت دیں گے۔ حکمت تدریس آپ کو معلوم ہے جیسا کہ حکمت تدریس کس کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ تمام سرگرمیاں، عملی تدابیر اور وسائل ہوتے ہیں جن کی مدد سے مواد جو ہے وہ استاد طالب علم تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ حکمت تدریس میں بھی فلسفے کا کردار بہت اہم ہے۔ حکمت تدریس مواد نصاب کے مطابق ہوتی ہے اور اس میں فلسفیانہ نقطہ نظر کو ہی ہم سامنے رکھتے ہیں۔ تو کیا طالب علم کے سامنے زیر بحث موضوع کے دونوں پہلو رکھنا کافی ہوں گے اور ان دونوں پہلوؤں میں سے اس کو کسی پہلو کو قبول کرنے یا اس کو رد کرنے کا معاملہ طالب علم پر چھوڑا جائے گا یا اس موضوع کا خاص پہلو ہی طالب علم کو ذہن نشین کروایا جائے گا؟ اس طرح فلسفیانہ انداز فکر کے نتیجے میں آپ کے پڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے ترقی پسند فلسفہ جو ہے اس میں علمی آزادی کے طریقہ تدریس کو اہمیت دی جائے گی اور اس کے مقابلے میں روایت پسند فلسفہ جو ہے وہ ذہن سازی کو ترجیح دے گا، یعنی وہ ایک ہی پہلو پر زور دے گا اور اسی کو ہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تعلیمی عمل میں تنقید، تبصرہ اور تشریح کا معاملہ بھی فلسفے کے تحت ہوگا۔ جیسا فلسفہ تعلیم ہوگا اسی انداز میں حقائق و تصورات کی تعبیر و تشریح کی جائے گی۔ نظام تعلیم کی تشکیل اور تنقید کے ساتھ ساتھ اس میں اصلاح یعنی بہتری اور ارتقاء یعنی ترقی کے لیے بھی فلسفہ حیات اور فلسفہ تعلیم رہنما ثابت ہوتے ہیں، اور ہم جب بھی عمل تعلیم یا نظام تعلیم میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے تو وہ بہتری واضح مقاصد اور
ضروریات کے تحت ہونی چاہیے، اور ان مقاصد اور ضروریات کا جو تعین ہوگا وہ ہمیشہ فلسفہ کرے گا یا فلسفیانہ افکار کی روشنی میں کیا جائے گا۔ نظام تعلیم میں امتحانات اور جائزے کا عمل ضروری ہوتا ہے۔ ہم اس کے ذریعے یہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مقاصد ہم نے شروع میں مقرر کیے تھے کیا ان مقاصد کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے یا نہیں۔ تو فلسفہ تعلیم کے حوالے سے نظام امتحان میں ہم کن پہلوؤں کا جائزہ لیں گے یہ طے کیے جائیں گے۔ کوئی بھی نظام تعلیم مقاصد تعلیم کے حصول میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے یا پھر ناکام ہوا ہے۔ مندرجہ بالا جتنے بھی نکات تھے ان کی مدد سے ہم نے فلسفے اور تعلیم کے آپس کے تعلق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ والسلام۔